دنیا کا سب سے بڑا مذہب انہی کے نام پر ہے۔ قرآن انہیں روح اللہ یعنی اللہ کی روح کہتا ہے۔ انہیں ایسے معجزے دیے گئے جو شاید کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ تو آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی کی اور اس سے جڑے ایک بہت بڑے سوال کی۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے اہم سوال ہے جو اس ماخوذ میں پیش کیا گیا ہے۔ آخر وہ نبی جو لوگوں کو توحید یعنی ایک خدا کی عبادت سکھانے آیا تھا، کیسے خود ہی خدا بنا دیا گیا اور کس طرح ان کی اصل تعلیمات کو بالکل ہی بدل دیا گیا؟ اچھا، تو اس پوری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا۔ اس وقت کے حالات پر نظر ڈالنی ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن اس وقت بنی اسرائیل کی جو حالت تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی۔ ان کے اپنے مذہبی عالم بدگمانہ ہو چکے تھے، دنیاوی فائدے کے لیے دین کو بیچ رہے تھے، اور اوپر سے فلسطین پر رومی سلطنت کی حکومت تھی جو ان پر بہت ظلم کرتی تھی۔ ان حالات میں وہ اپنی کتابوں میں بتائے گئے ایک مسیحا کا شدت سے انتظار کر رہے تھے جو آئے گا اور انہیں ظلم سے آزاد کرائے گا۔ اور پھر انہی حالات میں ایک ایسے معجزے کے ساتھ اس کہانی کا آغاز ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے سیدہ مریم سے، ایک انتہائی پاک دامن خاتون جن کے پاس فرشتے جبریل ایک خوشخبری لے کر آئے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ بغیر باپ کے ایک بیٹے کو جنم دیں گی۔ ظاہر ہے اس پر وہ بہت پریشان ہوئیں اور لوگوں سے دور ایک کھجور کے درخت کے نیچے چلی گئیں۔ وہیں اللہ نے ان کے لیے معجزاتی طور پر پانی کا چشمہ جاری کیا اور سوکھے درخت سے تازہ کھجوریں گرائیں، اور یوں حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش ہوئی۔ اور ان کا پہلا معجزہ تو پیدائش کے فوراً بعد ہی سب نے دیکھ لیا۔ جب سیدہ مریم انہیں لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگوں نے ان پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تبھی اللہ کے حکم سے گہوارے میں موجود حضرت عیسیٰ بول پڑے، جس سے سب کے سب حیران رہ گئے اور ان کی والدہ کی پاک دامنی ثابت ہو گئی۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ اللہ نے انہیں ایک کے بعد ایک کئی معجزے دیے۔ وہ اندھوں کو ٹھیک کر دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، اور یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا چھپا کر رکھا ہے۔ ماخذ کے مطابق یہ سب اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کی نشانیاں تھیں، ان کی اپنی خدائی کی دلیل نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان تمام حیرت انگیز معجزوں کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف ایک تھا، لوگوں کو واپس توحید کی طرف بلانا، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت، اور حضرت موسیٰ کے ان قوانین کو دوبارہ سے بحال کرنا جنہیں اس وقت کے مذہبی رہنماؤں نے اپنی مرضی سے بدل ڈالا تھا۔ لیکن ظاہر ہے جب آپ اتنی سادگی اور سچائی کا پیغام لے کر آتے ہیں تو اس وقت کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے یہ ایک سیدھا سیدھا خطرہ بن جاتا ہے۔ تصادم کی وجہ بالکل صاف تھی۔ ایک طرف تھے حضرت عیسیٰ جو ایک خدا کی عبادت، سادگی اور سچائی کی تعلیم دے رہے تھے، اور دوسری طرف تھے مذہبی پادری جن کی طاقت اور دولت ان کے مذہبی عہدوں پر قائم تھی۔ جب حضرت عیسیٰ نے ان کی بدعنوانی کو بے نقاب کرنا شروع کیا تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ سمجھا، اور رومی حکومت بھی انہیں اپنی حکمرانی کے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگی۔ تو پھر ہوا کیا؟ یہ تصادم ایک ایسے موڑ پر پہنچا جہاں سے سب کچھ بدل گیا۔ حضرت عیسیٰ کے خلاف ایک گہری سازش ہوئی، اور اس کے بعد ان کے پیغام میں ایک بنیادی تبدیلی آ گئی۔ ہوا یہ کہ یہودی پادریوں نے رومی بادشاہ کو حضرت عیسیٰ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، اور ان کے قتل کا ایک پورا منصوبہ بنایا گیا۔ اور اسی دوران ان کے اپنے حواریوں میں سے ایک شخص نے چند سکوں کے بدلے ان کے ساتھ غداری کی اور فوجیوں کو سیدھا ان تک لے آیا۔ اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا اس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ ماخذ کے مطابق اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس کے بعد ان کے پیروکاروں میں شدید اختلاف اور الجھن پیدا ہو گئی، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ، اور اسی الجھن اور بے یقینی کے ماحول میں ایک نئی شخصیت سامنے آئی جس نے اس پیغام کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو آئیے اب ذرا اس عمل کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ماخذ کی تفصیلات کے مطابق ایک بالکل نیا عقیدہ بنایا گیا اور اس سے کہہ لیں کہ سرکاری حیثیت دے دی گئی۔ یہاں کہانی میں ایک نئے کردار کی انٹری ہوتی ہے، ترسوس کا ساؤل۔ یہ وہ شخص تھا جو پہلے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں پر شدید ظلم کیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے اچانک دعویٰ کیا کہ اس نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے، حالانکہ وہ اپنی زندگی میں ان سے کبھی نہیں ملا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے اپنا نام بدل کر پولس رکھ لیا اور ایک بالکل نیا پیغام پھیلانا شروع کر دیا۔ پولیس نے جو نظریہ پیش کیا وہ حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے جنہوں نے انسانیت کے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ یہ نظریہ اس وقت کے یونانی اور رومی تصورات سے بہت ملتا جلتا تھا، اس لیے بہت سے لوگوں نے اسے آسانی سے قبول کر لیا، جبکہ حضرت عیسیٰ کے اصل پیروکار بشمول ان کے بھائی انہیں صرف اللہ کا نبی ہی مانتے رہے،
लेकिन उनकी बातों को आहिस्ता आहिस्ता नज़र अंदाज कर दिया गया। 318 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो तादाद है जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि रोमी शहनशाह कुस्तंतीन ने अपनी सल्तनत में मजहबी इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए 318 पादरियों और बिशप्स की एक कौंसिल बुलाई, जिसे नाइजिया की कौंसिल कहते हैं। यहाँ तारीख के कुछ सबसे अहम फैसले किए गए। वो नज़रिया जो हज़रत ईसा को नबी मानता था उसे मुस्तरद कर दिया गया। सरकारी तौर पर हज़रत ईसा को खुदा का बेटा करार दे दिया गया और वो तमाम किताबें जिनमें इस नज़रिए के ख़िलाफ़ कुछ भी था उन्हें जलाने का हुक्म दे दिया गया। इस तरह पौलुस का नज़रिया ही सरकारी अक़ीदा बन गया और बाकी हर आवाज़ को दबा दिया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत ईसा के असल पैगाम को मुस्तरद करने के क्या तारीख़ी नताइज निकले। आइए देखते हैं कि ये माखज़ इस बारे में क्या कहता है। माखज़ के मुताबिक ये एक के बाद एक होने वाले वाक़यात का एक सिलसिला था। हज़रत ईसा के खिलाफ साजिश गोया यहूदियों की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो उनके लिए आखिरी मौके थे। इस इनकार के बाद उन पर अजाब आया। 70 ईस्वी में रूमियों ने यरूशलेम और उनके हेकल को तबाह कर दिया। 10 लाख से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल किया और उन्हें पूरी दुनिया में बिखेर दिया। और सितम ज़रीफ़ी देखें, बाद में जब ईसाइयत फैली तो सदियों तक यहूदियों पर जुल्म किया गया, क्योंकि उन्हें हज़रत ईसा का कातिल समझा जाता था। और आज इतनी सदियों की दुश्मनी के बाद तारीख ने एक बहुत ही अजीब मोड़ लिया है। माखज़ के मुताबिक कुछ बहुत बाअसर ईसाई ग्रोह अब यहूदियों के तीसरे हेकल की तामीर की हिमायत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये हज़रत ईसा की दूसरी आमद के लिए ज़रूरी है। ये उन दो ग्रोहों की तवील और पेचीदा तारीख में एक हैरानकुन बाब है। और आखिर में ये माखज़ हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाता है, एक ऐसा सवाल जो क़यामत के दिन खुद हज़रत ईसा से किया जाएगा। और ये सवाल इस पूरी कहानी के मरकज़ी ख़याल पर हमें गौर करने पर मजबूर करता है।